شیخ طہا سے بہت ہی قیمتی نصیحتیں سماعت فرما رہے تھے۔ میری ہمت تو نہیں ہو رہی کہ میں شیخ کے سامنے کچھ کہنے کی جرات کروں، لیکن چونکہ الامر فوق الادب کے تحت بڑوں کا کہا مانا جائے، اس کے تحت چند باتیں گزارش کیے دیتا ہوں۔ یقین جانیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تعرض الفتنة علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے لوگوں کے دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کالحصیر عودا عودا، چٹائی کی مانند۔ چٹائی کو جب بنایا جاتا ہے، اس کے بنانے کا ایک خاص عمل ہے۔ جب اسے بنایا جاتا ہے تو دھاگا دھاگے کے ساتھ، سرکنڈا سرکنڈے کے ساتھ جب ملتا ہے تو چٹائی تیار ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کالحصیر، وہ فتنے اس قدر یکے بدیگر مسلسل لوگوں کے دلوں پر پیش کیے جائیں گے، فتنوں کی جلغار ہوگی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ بندہ صبح کو مومن ہے، شام کو کافر۔ یہ فتنوں کا نقصان ہے۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح یہ فتنے آئیں گے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر بندہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ فتنے ہیں۔ کہیں بدعت کا فتنہ، جس طرح شیخ محترم فرما رہے تھے، کہیں شرک کا فتنہ، کہیں بدعت کا فتنہ، کہیں غفلت کا فتنہ، کہیں الحاد کا فتنہ۔ اس کی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ جائیں صوبہ سندھ، حیرت ہوتی ہے۔ وہاں میں آپ کو صرف 2 مثالیں دوں گا کہ وہاں شرک ایک نئے انداز، ایک نیا رخ جو ہے لے چکا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک مزار ہے جس کا نام ہے شلوار شاہ۔ شلوار شاہ اس کا نام ہے۔ خود گیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، کیس کیا ہے۔ وہاں پر عمل کیا ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں، مرد ہو عورت ہو، وہاں جا کر لوگ ہلکا طواف کرتے ہیں اور وہاں سلامی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی شلوار اتار کر وہاں قریب درخت پر پھینک کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری منت پوری ہوتی ہے۔ شلوار شاہ۔ دوسرا ایک اور مزار ہے بہرام بری کے نام سے، ہمارے ہی علاقے میں۔ وہاں پر لوگ تقریباً 50 من سے زیادہ لکڑیاں جمع کرتے ہیں، لکڑیوں کا مینار بناتے ہیں، اس پر پیٹرول چھڑکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، اور جب آگ بھڑک کے آخر تک چلی جاتی ہے، کلمہ کے ساتھ، تلبیہ کے ساتھ لوگ اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فتنے ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں یہ دین نہیں دیا۔ فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ تابعداری کرو، اتباع کرو، بات مانو، گردن جھکاؤ کس کے سامنے؟ جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کو ہماری ان عبادتوں کی
اللہ کو ہمارے ان سجدوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسند بزار میں، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں داخل ہو جائے، ہوش سنبھالتے ہی بچپن میں لڑکپن میں بیت اللہ میں چلا جائے، عبادتیں اتنی کرے، اتنی عبادتیں کرے جس کی کوئی حد نہیں، کتنی باتیں، بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، پھر وہاں پر پانی پینا، زمزم کا پانی، ماء زمزم بما شرب لہ، جس نیت سے پیا جائے دعا قبول ہوتی، اور پھر حجر اسود کا بوسہ، پھر طواف ہے، یہ کتنی ساری باتیں ہو گئی۔ یہ سب بندہ پوری زندگی یہ عبادت کرتا ہے، عبادت میں لگا رہتا ہے، اور حجر اسود کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن 2 آنکھیں دیں گے، زبان دیں گے، عقل و شعور عطا کریں گے، آنکھوں سے دیکھ کر بتائے گا، زبان سے گواہی دے کر کہے گا، اور عقل و شعور دے گا کہ فلاں بندے نے حالت ایمان میں اور فلاں بندے نے حالت کفر میں مجھے بوسہ دیا، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ تو ابو جہل نے بھی دیا ہوگا، عتبہ شیبہ جتنے کافر تھے انہوں نے بھی بوسہ دیا، لیکن بتائے گا حجر اسود۔ پھر حجر اسود کے بوسے بھی ہیں، پھر طواف ہے، یہاں تک کہ جب اسے نیند ستاتی ہے وہ شخص اسی حجر اسود کو تکیہ بنا کر سو جاتا ہے۔ کتنی بڑی باتیں ہو گئی۔ قیامت کے دن جب یہ بندہ حجر اسود اور حتیم کے درمیان کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف تھا، قتل کرنے والے نے قتل کر دیا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین اسی بندے کو جہنم کے ٹولے کے ساتھ ملا کر اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کہاں گئی ساری بات؟ معنی یہ کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، آپ نے فرمایا کہ پوری انسانیت، پوری کی پوری انسانیت، اول و آخرین، انسان و جن، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، جمع ہو کر اللہ کی نافرمانی کر دیں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر یہ سارے کے سارے عبادت کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی شان میں کوئی جو ہے وہ شان اونچی نہیں ہوگی، بڑھوتی نہیں ہوگی، اللہ جیسے ویسے ہی رہے گا، جو اس کی ذات کو لائق ہے اور جو اس کی شان ہے۔ تو یہ دین ہمارے لیے بہتری ہے، یہ دین دین رحمت ہے۔ اس دین کو ہم نے سمجھنا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، فتنہ کیا ہے۔ محدث کا ایک مجھے قول نظر آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الفتنۃ اذا اقبلت عرفها کل عالم واذا ادبرت عرفها کل جاہل۔ جب فتنہ آتا ہے تو عالم پہچان لیتا ہے، عالم پہچان لیتا ہے یہ فتنہ ہے، یہ فتنے کا رخ اختیار کر رہا ہے۔ جاہل اس وقت پہچانتا ہے جب یہ فتنہ اپنی تمام تر تباہ کاریاں دکھا کے جا چکا ہوتا ہے، پھر عامی انسان اسے تب پہچان لیتا ہے۔ تو یہ دین اگر سمجھنا ہے تو علماء سے پہچانے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر پہچانے، یہ دین اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اس دین کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو اتارا ہے، یہ دین مکمل ہے، یہ دین کافی ہے، یہ دین شافی ہے، جس میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں، ولی ہو، قطب و ابدال ہو، بزرگ ہو، جبے والا ہو، قبے والا ہو، مزار والا ہو، لیکن یہ دین اسے قبول نہیں کرے گا، اس کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھے گا، یہاں تک کہ ایک پیغمبر کو بھی اپنی مرضی سے اس دین میں کوئی بات داخل کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ یہ دین کافی اور شافی ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ اول بیت المقدس رہا ہے،
مسلمان وہاں رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، آرزو، خواہش یہ 1 2 دن 4 6 دن مہینہ نہیں، 16 17 مہینے یہ تمنا رہی، تمنا ہی نہیں رہی۔ اس کے لیے دعائیں کی، التجائیں کی۔ قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیینک قبلۃ ترضاها۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں میں، التجاؤں میں یہ مانگ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیت اللہ قبلہ بن جائے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک یہ دعائیں تو کی، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں تو پڑھی، لیکن بیت اللہ کی طرف رک کر کے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں آیا۔ یہ دین ہے، اس دین کو سمجھیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام تر فتنوں سے بچائے، فتنوں سے محفوظ فرمائے، خالص قرآن اور حدیث کو اختیار کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت و موت عطا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔